جو لکھتا ہوں میں نعت شافع محشر کیے یاور۔ یہ وقت یوں تو دعا کا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دامنوں کو گوہر مراد سے بھر دے۔ آمین۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اولیاء اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی الفت کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں کا سلسلہ ہی نہیں بلکہ اپنے دلوں کا سلسلہ بھی اللہ والوں سے جوڑ رکھا ہے، تو کیا اللہ والوں کی محبت کا، ان سے جڑنے کا، ان سے وابستہ ہونے کا کوئی فائدہ ہے؟ اور اگر وہ فائدہ ہے تو کیا صرف اس کو علماء بیان کرتے ہیں اپنی مرضی سے، یا صرف ہمارے یہاں خانقاہوں میں اپنی مرضی سے مشائخ نے بیان کر دیا ہے، یا قرآن اور حدیث میں بھی اس کی کوئی اصل موجود ہے؟ کیا قرآن اور حدیث میں اس کی اصل موجود ہے کہ اللہ والوں سے وابستہ ہونے کا کوئی فائدہ ہے؟ تو آئیے قرآن میں جو اللہ پاک ولیوں کی شان بیان کر رہا ہے اور جو ان کی عظمت اور بزرگی اور فائدہ بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے میدان محشر کا نقشہ کھینچتے ہوئے، قرآن کہتا ہے میدان محشر کا نقشہ بیان کرتے ہوئے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ اس دن جتنے تمہارے پکے اور گہرے دوست ہوں گے وہ سب کے سب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ، آج تو یوں تو خلیل، چونکہ اخلاء فرمایا، یہ ہے خلیل کی جمع، اور خلیل کہتے ہیں پکے اور گہرے دوست کو۔ اس وقت تو خلیل ملتا ہی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنے اصحاب میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، اگر بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، اگر بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا، مگر میرا خلیل میرا اللہ ہے، اللہ اکبر۔ اور خلیل کس کو کہتے ہیں؟ آج خلیل تو ملتا ہی نہیں بلکہ دوست بھی نہیں ملتے، اللہ اکبر۔ دوست کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ دوست کے بارے میں ایک صحابی رسول کا قول ہے کہ سچے دوست کی پہچان یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہے چل، اور وہ پوچھ لے کہاں، تو کہا کہ وہ دوست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نے پوچھا کہاں چلنا ہے، بلکہ دوستی تو اس کا نام ہے۔ اگر کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہے چل تو وہ چل دے، اس کو دوست کہتے ہیں۔ آج بتائیں دوست کہاں ملتا ہے؟ جب دوست نہیں ملتا تو خلیل کہاں ملتا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے جتنے تمہارے خلیل ہوں گے، جتنے تمہارے پکے دوست ہوں گے، وہ قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے۔ آیہ کریمہ کا اگلا ٹکڑا پڑھنے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیں قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن خلیل دوست دشمن بن جائیں گے، یعنی گہرے اور پکے دوست دشمن بن جائیں گے۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا، اللہ اکبر، جس دن کوئی ماں اپنے بیٹے کو نہ پہچانے گی، ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، بیٹا اپنی ماں کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ہاں ہاں مسلمانوں، حضرت سیدی بھولے میاں کے کل شریف کی محفل میں آنے والوں، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہ رہے گا، گزرا کرے پسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، بیٹے پہ جو گزرے گی وہ باپ کو پتہ نہیں چل سکے گا، اللہ اکبر، باپ پہ جو گزرے گی وہ بیٹے کو پتہ نہیں چل سکے گا، بلکہ وہاں تو دشمنی کا عالم یہ ہوگا۔ یہاں تک روایتوں میں آیا ہے کہ ماں تمنا کرے گی کہ میرے بدلے میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور میری نجات ہو جائے۔ کوئی بیٹا اپنی ماں سے نیکی مانگے گا تو ماں کہے گی تو کون ہے، میں تجھے نہیں پہچانتی۔ کوئی ماں
ماں اپنے بیٹے سے نیکی طلب کرے گی تو بیٹا کہے گا کہ تو کون ہے، میں تجھے نہیں پہچانتا۔ اللہ اکبر، جہاں رشتے ٹوٹ رہے ہوں گے، جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ وہاں حالات کیا ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جبریل امین اور ان کے ساتھ سارے فرشتے صف بصف اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے، کانپتے ہوں گے، اور کسی میں کلام کرنے کی جرات تک نہیں ہوگی۔ دروشی پڑھیں، معاف کیجئے گا، مائک سے اسے سیٹ کیجئے۔ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکار کرے گی، باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، بیٹا اپنی ماں کو نیکی نہیں دے گا، ماں اپنے بیٹے کو نیکی نہیں دے گی، ایسا ہمہ ہمی کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر، رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہوگی، جبریل امین اور سارے فرشتے صف بصف اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ لیکن ایک بات یہاں آپ سے پوچھتا ہوں، کتنے افسوس کی بات ہے، جس دنیا میں بھیک مانگ کر بھی کام چل جاتا ہے، جس دنیا میں گداگری کر کے کام چل جاتا ہے، جس دنیا کے اندر ایک انسان اگر تکلیف میں ہو تو 4 انسان اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، اگر بیٹا پریشان ہو، ماں اپنے دوپٹے سے پسینہ پوچھ کر کہتی ہے میرے راجا، میرے بیٹے، میرے چاند، پریشان نہیں ہونا، جہاں تیرا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون گرا دیں گے۔ بھائی مدد کو آتے ہیں، دوست مدد کو آتے ہیں، احباب مدد کو آتے ہیں، جس دنیا میں سب مدد کرتے ہیں اس دنیا کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن جہاں کوئی کام نہیں آئے گا، جہاں رشتہ داریاں ٹوٹ جائے گی، اس میدان محشر کے لیے میرے بھائی ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ اللہ اکبر، آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ آستانوں پر تو بھیڑ نظر آتی ہے، لیکن کیا مسجدوں کے اندر بھی بھیڑ نظر آتی ہے؟ ہم نے آستانوں کو تو آباد کیا ہے، کیا ہم نے مسجدوں کو بھی آباد کیا ہے؟ یقیناً آستانوں کی آبادی سے ہمارے کلیجے ٹھنڈے ہوتے ہیں، بالکل آنا چاہیے، بالکل آباد کرنا چاہیے، مگر کان کھول کر سن لو، جو مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے، صاحب مزار اپنے آستانے پر دیکھ کر اس کو کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھنا، مسجدیں اللہ اکبر آستانوں کے ساتھ کیوں جڑی ہوئی ہے؟ کیا اشارے مل رہے ہیں؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا اویسے زماں یوں ہی نہیں موجود ہے، بلکہ پہلے مسجد ہے، اس کے بعد اویسے زماں کا آستانہ ہے، اور صرف یہاں کی بات نہیں بلکہ آپ کسی بھی آستانے کو دیکھ لیں، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت مجدد الفسانی کا آستانہ ہے، ساتھ میں مسجد ہے، اویسے زماں کا آستانے کا یہی حال ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، غریب نواز کی بارگاہ میں جائیں، آستانہ ہے، ساتھ میں مسجد ہے، غوث پاک کی بارگاہ میں جائیں، آستانہ ہے، ساتھ میں مسجد ہے، اسی طریقے سے مولا علی کی بارگاہ میں جائیں، آستانہ ہے، ساتھ میں مسجد ہے، اسی طریقے سے امام حسین کی بارگاہ میں جائیں، آستانہ ہے، ساتھ میں مسجد ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں، بارگاہ بھی موجود ہے، آستانہ بھی موجود ہے، ساتھ میں مسجد بھی موجود ہے۔ کیا مسجدوں کے ساتھ آستانے اشارے دے رہے ہیں کہ ہم تو مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، جب تک تم مسجدوں سے نہیں جڑو گے ہماری بارگاہ میں آنا تمہیں ویسا فائدہ نہیں پہنچا سکتا جس فائدے کو تم تلاش کر رہے ہو۔ بے شک بے شک، سجدوں کو چھوڑ کر اللہ والوں کی بارگاہ میں پھول ڈالنے والوں، اگر تم نے سجدے نہیں کیے یہ تمہارے پھول تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ اگر یہ سوچا نماز کو چھوڑ کر پیر بخشوا لیں گے، نماز کو چھوڑ کر عرس میں جانے سے نجات ہو جائے گی، تو یقیناً یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اور یاد رکھنا اویسے زماں کا مسلک بھی یہی ہے، بولے میاں کی فکر بھی یہی ہے، موجودہ سجاد خان کی فکر بھی یہی ہے، ہر مسلمان کی فکر یہی ہے۔ ارے نماز کو چھوڑ کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، اللہ کے رسول نے فرمایا
فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے۔ حضور کی شفاعت کی چاہت رکھنے والوں، حضور کی شفاعت کی طلب رکھنے والوں، آؤ پہلے مسجدوں کو آباد کریں، اور یاد رکھنا اپنے مسائل کا حل کسی سیاسی لیڈر کی چوکھٹ پہ نہیں، اپنے مسائل کا حل کسی حکومت کے آنے جانے پہ نہیں، اپنے مسائل کا حل کل بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں تھا، آج بھی سجدوں میں ہے، اور قیامت تک سجدے کرتے رہو گے تو مسائل حل ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص شاہ بھولے میاں خالباد فضل رحمانی حضرت علامہ سید امیر القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ تو یہ دنیا ہے، دنیا، اس دنیا میں اتنے لوگ مدد کرتے ہیں، ہم رات دن دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں، لیکن وہ قیامت کا دن جہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سب تمہارے گہرے دوست دشمن بن جائیں گے۔ تو کیا اللہ سبھی دشمن بن جائیں گے؟ کوئی بھی کام نہیں آئے گا؟ حدیثیں تو کہہ رہی تھی کہ ماں کام نہیں آئے گی، باپ کام نہیں آئے گا، بچے کام نہیں آئیں گے، تو قرآن آگے کہتا ہے کوئی کام آئے گا۔ واہ، کوئی کام آئے گا، آئے گا۔ کون کام آئے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سب دشمن بن جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا الا المتقین، مگر کام کون آئے گا؟ جو متقی لوگ ہوں گے وہ قیامت میں تمہارے کام آئیں گے، متقی قیامت میں کام آئیں گے۔ تو قرآن آگے کھولتا ہے یہ متقی لوگ مولا کون ہے، یہ کون متقی ہے جن سے جڑ جائیں تو قیامت کے دن یہ کام آئے۔ تو قرآن آگے کھول کے کہتا ہے بتائیں متقی کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی ہی تو متقی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ پتا چلا جہاں ماں کام نہ آئے، جہاں باپ کام نہ آئے، جہاں دوست و دشمن بن جائے، وہاں یہ اللہ کے ولی کام آئیں گے، اور اللہ کے ولی قیامت میں کام آئیں گے۔ اب بتاؤ کام آنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ولی قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے تمہیں بچائیں گے۔ اب مجھے بتاؤ جو ولی قیامت کے دن خدا کے عذاب سے بچا سکتا ہے، وہ ولی دنیا کے اندر کیا مصیبتوں سے نہیں بچا سکتا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ جو ولی آخرت میں اللہ کے عذاب سے نجات دلا سکتا ہے، اور نجات دلانے والے ہی کو تو مشکل کشا کہتے ہیں، تو جو آخرت میں مشکل کشائی کرے کیا وہ دنیا میں مشکل کشائی نہ کریں گے؟ اب پتا چلا کہ ولی کام آئیں گے، لیکن ولیوں سے جڑنا ہوگا، ان سے رابطہ کرنا ہوگا، ان سے اپنی نسبتوں کو استوار کرنا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو پتا چلا اولیاء کام آئیں گے، یہ تو آیت کریمہ ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے جب اللہ اپنے ولیوں سے فرمائے گا جاؤ بے حساب جنت میں چلے جاؤ، ہم تمہیں جنت عطا کرتے ہیں، تو یہ اولیاء اللہ جنت میں داخل نہ ہوں گے، بلکہ اللہ سے کہیں گے مولا ہمیں تو جنت میں جانے کا حکم دیا جاتا ہے، جو ہم سے دنیا میں محبت کرتے تھے وہ کہاں ہے؟ تو اللہ فرمائے گا ان کا بھی ہاتھ پکڑو اور ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے چلے جاؤ۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت یہ اللہ والے اپنے ماننے والوں کا ہاتھ پکڑیں گے، اور ہاتھ پکڑ کر کے یہ جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اولیاء سے وابستگی ضروری ہے، اولیاء کرام کے قریب آنا ضروری ہے، اولیاء کرام سے نسبت استوار کرنا ضروری ہے۔ ابھی میں نے تو قرآن کی آیت پیش کی، اب جو لوگ قرآن مانتے ہیں ان کو اس بات کو ماننا چاہیے کہ ولی قیامت میں کام آتے ہیں تو دنیا میں بھی کام آ سکتے ہیں، اور جو ولی جس شان کا ہوگا، جس مقام کا ہوگا، اللہ پاک اس پر اتنی عنایتیں فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اولیاء اللہ کی بڑی شانیں ہیں، ان کے بڑے مرتبے ہیں، قرآن اور حدیث میں ان کا ذکر ہے۔ آئیے ایک روایت جو ہے وہ بہت اس کا مفہوم بہت مختصر میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ مشہور سی روایت ہے، سیاہ میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے 99 قتل کیا۔
کیے اور 99 قتل کرنے کے بعد کسی سے ملاقات ہوئی اور اس سے پوچھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ آستانے جو ہے، یہ آستانے رسومات کی ادائیگی کے لیے نہیں بلکہ اس کا مقصد کیا ہے آستانوں کا؟ حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں 99 قتل کے بعد کسی سے پوچھا۔ اچھا، حدیث میں پہلے کسی سے پوچھنے کا ذکر ہے، اس کا مطلب اگر آپ حدیث سے اشارت النص کے طور پہ کوئی چیز مراد لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں کہ وہ جو 99 لوگوں کا قاتل تھا پہلے کسی صرف اہل علم کے پاس گیا جو نیرا علم والا تھا، صاحب دل نہ تھا، صاحب دل نہ تھا، اس لیے نیرا علم والا کہنے اس کو، اور اپنے ذوق کے مطابق کہوں کہ علم ظاہر رکھتا تھا صرف دل والا نہیں تھا۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس زاہد خشک نے کہا اچھا 99 لوگوں کو قتل کر کے اب توبہ کرنا چاہتا ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہے۔ اس نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہے، تو پھر اس نے سوچا 99 کا لفظ، 99 کے عدد یہ پھٹ کر کیوں رہ جائیں، تو پھر پورے نہ ہو جائیں، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 کا عدد پورا کیا۔ پھر کوئی صاحب دل ملا اور اس سے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو صاحب دل نے کہا ہاں، قریب میں اللہ والوں کی بستی ہے، تو وہاں چلا جا، ان کے ذریعے سے اللہ تیری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ یہ میں بطور مفہوم کہہ رہا ہوں، اللہ والوں کی بستی ہے۔ اب اس کو اپنے الفاظ میں یہ بھی کہہ لوں مفہوم کے طور پر کہ اللہ والوں کے آستانے ہیں، وہاں چلا جا، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو حدیث پاک ہے، میں لفظ بلفظ پڑھنے کی بجائے بطور مفہوم آپ کی تفہیم کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آستانے اولیاء کی طرف نشاندہی کر دی گئی کہ وہاں جاؤ، تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اللہ اکبر! اس سے پتا چلا کہ ولیوں کے آستانے قبولیت توبہ کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ ہم یہاں آ کر بچے مانگتے ہیں، یہاں آ کے روزی مانگتے ہیں، یہاں آ کے رشتے مانگتے ہیں، یہاں آ کے کارخانے مانگتے ہیں، یہاں آ کر کے بنگلے مانگتے ہیں، یہاں آ کر کے مکان مانگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سب مانگو، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اصل جو چیز مانگنے کی ہے وہ مغفرت اور توبہ کرنے کا یہ مقام ہے۔ اس لیے کہ اللہ والوں کے آستانے پر دعائیں قبول ہوتی ہے، وہاں توبہ بھی قبول ہوتی ہے، مغفرت کی خیرات بھی ملتی ہے۔ تو سب مانگتے ہو، مغفرت بھی مانگا کرو، اس لیے کہ سب مانگو گے ختم ہو جائے گا، لیکن مغفرت مل گئی تو اس کے بدلے میں اللہ سیدھا جنت ہی عطا فرمائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ جب نشاندہی کی گئی کہ جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے ہر دور میں دو طبقے رہے، ایک مایوس کرنے والا اور ایک امید بندھانے والا۔ مایوس کرنے والے کا تو قتل ہو گیا، اور جس نے امید بندھائی اس کے کہنے پر وہ بندے نے قدم اٹھایا۔ کس طرف قدم اٹھایا؟ اللہ والوں کی بستی کی طرف، اللہ والوں کی بستی کی طرف۔ خدا کی شان دیکھیں، خدا اللہ والوں کی بستی کی طرف قدم اٹھایا، اور ابھی قدم اٹھا کر چلا ہی تھا کہ اس کا زندگی کا قصہ تمام ہو گیا، یعنی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہاں پر فرشتے آئے، رحمت کے فرشتے بھی آئے ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی آئے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے، ارے فرشتے اپنی مرضی سے تھوڑی گھوم پھر کر کے آتے ہیں، لیکن اللہ کی شان یہ بات رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں، جس کو بطور مفہوم میں پیش کر رہا ہوں۔ دونوں فرشتے ہیں، حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ کی شان ہے۔ ایسا نہیں ہوتا تو ولی کی شان کیسے پتا چلتی، ولی کا مقام کیسے پتا چلتا؟ اللہ اکبر! رحمت کے فرشتے بھی ہیں، عذاب کے فرشتے بھی ہیں۔ فرشتے عذاب کے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے، اور رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے۔ اللہ اکبر! حالانکہ لوگ اپنے اجتماعات میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، لیکن فضیلت توبہ میں بیان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فضیلت توبہ اپنی جگہ، لیکن آگے کا حصہ کچھ اور ہی بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! جو آپ خود سمجھیں گے، آپ کے ذہن میں بات خود آئے گی۔ اللہ اللہ! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہوا کیا؟ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے، رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے۔ جب بات
فیصلے کی آئی تو اللہ نے فرمایا عذاب کے فرشتوں سے پوچھو وہ کیوں لے جانا چاہتے ہیں، اور رحمت کے فرشتوں سے بھی پوچھو وہ کیوں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو عذاب کے فرشتوں نے کہا بات تو صاف ہے، اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا جس میں سے ایک علم والا بھی تھا، تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، اس لیے ہم لے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اسے ہم لے جائیں گے اس لیے کہ یہ توبہ کی نیت سے اللہ والوں کی بستی کی طرف چلا تھا، اللہ والوں کی بستی کی طرف چلا تھا نیت توبہ سے۔ اللہ اکبر! لیکن فیصلہ اب نیت توبہ پر نہیں ہو رہا ہے، فیصلہ کس بات پر ہو رہا ہے وہ اصل ہے۔ یہی اینڈ ہے روایت کا جو ہمارے ذہنوں کو کھولتی ہے۔ توبہ کی نیت اپنی جگہ مسلم ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن فیصلہ کس بات پہ ہو رہا ہے؟ اگر نیت توبہ پہ فیصلہ ہوتا تو فوراً کہہ دیا جاتا ٹھیک ہے نیت کی توبہ کی ہم نے معاف کر دیا، قصہ تمام ہو گیا، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ قدرت کی طرف سے فرمان جاری ہوا کہ عذاب کے فرشتے لے جانا چاہتے ہیں یہ کہہ کے کہ 100 قتل کیا تھا، اور رحمت کے فرشتے لے جانا چاہتے ہیں یہ کہہ کے کہ توبہ کی نیت سے چلا تھا۔ ایک کام کرو، جہاں اس کا لاشا پڑا ہوا ہے وہاں سے لے کر اس کے گھر کا فاصلہ ناپو، اور جہاں سے لاشا پڑا ہوا ہے وہاں سے لے کر ولیوں کی چوکھٹ تک کے فاصلہ ناپو۔ اگر یہ اپنے گھر سے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائے، اور میرے دوستوں کی چوکھٹ سے قریب ہے تو جنت کے فرشتے۔ واہ 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 واہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء، عرس شاہ بھولے میاں، نعرہ حیدری۔ ابھی کوئی کہانی قصہ نہیں پڑھ رہے ہم تو حضور کی حدیث پڑھ رہے ہیں بطور مفہوم۔ اور فیصلہ کس پہ ہو رہا ہے؟ نیت توبہ پر نہیں، زمین ناپ کر، اور اس کے گھر تک اگر وہ اپنے گھر سے قریب، ارے گھر تو سبھی کے گھر ہوتے، مٹی کے ہوتے، کنکر کے ہوتے، سیمنٹ کے ہوتے، کچے ہوتے، پکے ہوتے، لیکن اس کے گھر کے قریب ہے تو جہنم، اللہ والوں کی چوکھٹ سے قریب ہے تو جنت۔ اور پھر خدا کی شان دیکھو، جب زمین ناپی جا رہی ہے تو اللہ زمین کو حکم دیتا ہے اے زمین سمٹ جا اور اس کو میرے ولی کی چوکھٹ کے قریب کر دے، اور زمین سمٹ گئی، ولیوں سے قریب ہو گیا اور جنت کی راہ کا مسافر بن گیا۔ یہ اللہ والوں کے آستانے ہیں، یہ اللہ والوں کی چوکھٹ۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، توجہ کرنا، اگر بنی اسرائیل کے ولی کی یہ شان ہے، بنی اسرائیل کے ولی کی یہ شان ہے، تو علماء سے پوچھو ساری امت میں بڑا مرتبہ امت محمدیہ کا ہے۔ جب اولیاء بنی اسرائیل کا یہ مقام ہے تو محمد الرسول اللہ کے اولیاء کا مقام کیا ہے؟ ان کے مرتبے کیا ہوں گے؟ اللہ اکبر! تو اللہ والوں سے قریب رہنا، اپنی اولاد کو قریب رکھنا، ایمان بھی بچے گا، عقیدہ بھی بچے گا، اور عرس میں آنا تو توبہ کی نیت لے کر کے آنا، عرس میں آنا تو توبہ کا تصور لے کر کے آنا۔ یعنی آج سے پہلے بے نمازی تھے تو اب نمازی بنیں گے، آج سے پہلے اگر چہروں سے داڑیاں نکالتے تھے تو چہروں پہ داڑیاں رکھیں گے، آج سے پہلے اگر بہنوں کا حصہ نہیں دیا تھا تو گھر جا کر کے ان کا حصہ ادا کر دیں گے، آج سے پہلے کسی پڑوسی پہ کیس کیا ہے تو اس سے کیس واپس لے لیں گے، آج سے پہلے اگر کسی پہ ظلم کیا ہے اس سے معافی طلب کر لیں گے۔ یاد رکھنا میرے عزیز، آج ہم نے عرس کو بھی ایک رسم بنا دیا۔ یہ بڑا مقدس مقام ہے، اولیاء اللہ کا آستانہ، یہ بڑا مقدس دن ہے جس کو عرس کہیں، یہ بڑی مقدس محفل ہے جسے قل کہتے ہیں۔ ہم نے دنیا 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 میں اتنا ڈوب گئے کہ سوائے دنیا کے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، ہم ترک دنیا کی بات بھی نہیں کرتے اور ہم غرق دنیا کی بات بھی نہیں کرتے۔ یہ ولیوں کی چوکھٹ ہے، نہ یہاں ترک دنیا ہے نہ یہاں غرق دنیا ہے۔ دنیا میں رہو ایسے جیسے سمندر میں کشتی رہتی ہے، سمندر میں جب تک کشتی ہے کشتی کامیاب ہے، جس دن کشتی کے اندر سمندر آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں تم دنیا میں رہو، دنیا ہمارے اندر نہ آ جائے، دنیا میں رہو گے تو کامیاب رہو گے، جیسے صدیق اکبر کامیاب تھے۔ دنیا میں رہو گے تو
تو کامیاب رہو گے جیسے فاروق اعظم کامیاب تھے, دنیا میں رہو گے تو کامیاب رہو گے جیسے عثمان غنی کامیاب تھے, دنیا میں رہو گے تو کامیاب رہو گے جیسے مولا علی کامیاب تھے. اور اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی تو ایسے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جیسے یزید تباہ ہو گیا. اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی ایسے برباد ہو جاؤ گے جیسے فرعون برباد ہو گیا. اللہ اکبر. دنیا اندر آ گئی ایسے برباد ہو جاؤ گے جیسے نمرود برباد ہوا. دنیا میں رہو, دنیا کو اپنے اندر داخل مت کرو, توبہ کرو, سچی توبہ کی طرف آؤ. اس لیے کہ گناہ میں عزت نہیں ہے, گناہوں میں سکون نہیں ہے. آج کہتے ہو ہم پر کسی نے کچھ کر دیا, یاد رکھنا مجھے نہیں پتا کسی نے کچھ کیا یا نہیں کیا, لیکن کسی نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو, لیکن کسی نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو, ہم نے بہت کچھ کیا ہے. یاد رکھیے اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ ہم رسول اللہ کا دل دکھائیں تو ہمیں سکون کیسے ملے گا؟ آج وہ کون سا امتی ہے جو اپنے نبی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے, جو اپنے آقا کا دل نہیں دکھا رہا ہے؟ کیا ہمیں نہیں معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آقا فرماتے ہیں جب میں تمہاری نیکیاں دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے, اور جب میں تمہارے گناہ دیکھتا ہوں تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اے میری قوم کے جوانوں, حضرت بھولے شامیہ کے عرس میں آنے والوں, شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی کے محبت کا دم بھرنے والوں, مجھے بتاؤ. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ لوگ گناہوں کی بات کرتے ہیں, میں تو اتنا جانتا ہوں گناہ چھوٹا کرو یا بڑا کرو اس سے اپنے اللہ کے رسول کا دل دکھتا ہے, اس سے حضور کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. سن لو, مر کے مٹی میں مل جانے والے کا کلمہ ہم نہیں پڑھتے, ہم تو زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. ہمارے نبی زندہ ہیں, ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں. نیکی کرو تو رسول اللہ کا دل خوش ہوتا ہے, گناہ کرو تو آقا کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ, جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا, جو اپنے نبی کا دل دکھائے ایک دن میں درجنوں مرتبہ, ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ. آؤ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ جب چہرے سے داڑیاں منڈا کر تم گٹروں میں پھینکتے ہوں گے تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ مجھے بتاؤ, کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہوں گے, رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ نرم نرم گدوں پر لیٹ کر کے جب زنا کی فلمیں دیکھتے ہوں گے تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اگر تمہیں آنکھیں ہوتی, دل کی آنکھیں ہوتی, تو آج آپ شاہ فضل رحمان سے پوچھتے کہ سرکار میرے لیے کیا حکم ہے, تو بڑی معذرت کے ساتھ جملے تلخ لگے تو معاف کرنا, شاید فضل رحمان سرکار اپنا چہرہ پھیر کر کے کہیں کہ تو نے اللہ کے رسول کے دل کو چھلنی کیا اور اب میرا محب بن کر کے آتا ہے. اللہ اکبر. نہیں نہیں, کہیں پناہ نہیں ملے گی. جو رسول اللہ کا دل دکھائے اس کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی. آؤ, آج سے پہلے حضور کا دل دکھایا, گانے سن کر, میوزک سن کر. مجھے تو حیرت ہے, انسان بیوی کے دل کا خیال کرے, انسان بچوں کے دل کا خیال کرے, انسان دوستوں کے دل کا خیال کرے, لیکن وہ رسول جس نے پوری پوری رات امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کی, وہ رسول ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا, ارشاد فرماتی ہے جب امت کی مغفرت کے لیے دعا کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنی دیر تک کے کھڑے رہ کر کے دعائیں کرتے کہ پیر سوج جاتے اور ایسا لگتا کہ پیر پھٹ پڑیں گے اور ان سے خون نکلنے لگے گا. تو میں کہتی یا رسول اللہ بس بھی کیجئے, اللہ آپ کی امت کو معاف کر دے گا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہماری ماں ہماری مغفرت کی اتنی فکر نہ کرے, ہمارا باپ ہماری مغفرت کی اتنی فکر نہ کرے, ہماری پیدائش سے 1400 سال پہلے جو ہمارے لیے رو رو کر آنکھوں کو سجا دے, سردی کی لمبی لمبی راتوں میں کھڑے ہو کر آہو بکا کریں, کیا اس رسول کو یہی صلہ دے رہے ہیں کہ ان کا دل دکھا رہے ہیں؟ بڑھ کر تو میں یہاں یہ کہہ سکتا ہوں اور مجھے کہنے کا حق بھی حاصل ہے آپ کا خادم ہونے کے اعتبار سے, طائف کی وادیوں میں رسول اللہ کو پتھر مار کر حضور کا جسم چھلنی کیا گیا. یہ تو دشمنوں نے کیا, وہ حضور کا جسم زخمی کر رہے تھے اور ہم گناہ کر کے اپنے آقا کا دل زخمی کر رہے ہیں.
آقا کے دل کو تکلیف پہنچا رہے. سنیوں بتاؤ یہ حق تو صرف سنیوں ہی کو کہنے کا ہے. عشق مصطفیٰ کا دعویٰ اور اللہ کے رسول کا دل دکھانا, حضور کے دل کو تکلیف پہنچانا. سن لو, اگر کسی نے چڑیا کا دل بھی دکھایا ہوگا تو قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ سے کہے گی مولا اس نے میری جان کے ساتھ کھیلا تھا. تو اللہ فرمائے گا آج اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ, کیونکہ اس نے ایک چڑیا کے ساتھ کھیل کر اس کی زندگی کو تباہ کیا تھا. اگر چڑیا کی حق تلفی کی تو جہنم میں جانا پڑے گا جو قوم اپنے نبی کی حق تلفی کرے. عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کر کے کیا آج ہماری بیٹیاں بے پردہ نہیں گھوم رہی ہیں؟ کتنے باپ کو فکر ہے اپنی بیٹیوں کے پردے کی. یہ بیٹیوں کا پردہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. آج لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہے کسی اور کے ساتھ. کرتوت تو اپنے ہیں کہ ہم نے بیٹی کو اپنے بازو میں بٹھا کر سیریل تو دکھایا, لیکن بیٹی کو بازو میں بٹھا کر ہم نے سیدہ فاطمہ کی زندگی نہیں پڑھائی, ہم نے خاتون جنت کا کردار نہیں دیا. بیٹی نے اسمارٹ فون مانگا ہم نے دے دیا, لیکن زیور حیائے فاطمہ سے آراستہ نہیں کیا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, جب ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہوگی تو مصطفیٰ جان رحمت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اللہ اکبر, ایسا محبت کرنے والا رسول. میں تو یہ آپ سے کہتا ہوں ہر نبی نے امت سے محبت کی, لیکن اپنے نبی نے جو اپنی امت سے محبت کی ہے وہ صرف انہی کا حصہ ہے. بتاؤں آپ کو, حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں, لیکن بات نکل آئی ہے تو آپ کو عرض کرتا ہوں دل کے کانوں سے سننا. شاید میں آپ کے سامنے کوئی رسمی تقریر نہ کر سکوں, یہ میرے دل کا درد ہے, اور وہ بھی آپ کے لیے نہیں. میں تو اپنے مختوم اور سیدی اویس زماں کو گویا کے سبق سنا کر ان سے سند کی خیرات حاصل کرنا چاہتا ہوں. لیکن سن لو خواتین اسلام کی بھی توجہ, انبیاء نے بھی امت سے محبت کی, لیکن اپنے نبی نے جو کی ہے اس کا تصور کہیں نہیں پاؤ گے. حضرت نوح کو بھی محبت, حضرت موسیٰ کو بھی محبت, حضرت عیسیٰ کو بھی محبت, لیکن ان کی محبت ہے کیا؟ دیکھو اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی, نبی کی ہر دعا قبول ہے, لیکن ایک خاص دعا اللہ نے ہر نبی کو دی. کیا دی؟ کہ ادھر کرو گے ادھر فوراً قبول ہے, یعنی اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے. تو ہر نبی نے دنیا میں اس دعا کا استعمال کر لیا. ہر نبی نے, نوح علیہ السلام نے اس دعا کا استعمال کہاں کیا پتا ہے؟ حضرت نوح نے کہا بہت ستا چکی میری قوم, اب ان کو غرق کر دے. حضرت نوح نے یہاں استعمال کیا. توجہ کرنا, اور بھی انبیاء کرام نے استعمال کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ خاص دعائے انبیاء سب استعمال کر چکے, تو آپ نے کہاں استعمال کیا یا کہاں کریں گے؟ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ میں نے اس کو بچا کے رکھا, میں نے اس کو سنبھال کے رکھا. جب قیامت کا دن ہوگا اس دن میں اس دعا کا استعمال کروں گا کہ اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے, تاکہ اللہ میری امت کی مغفرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. کہ جو رسول طائف کے موقع پر اس کا استعمال نہ کرے, احد کے موقع پہ اس کا استعمال نہ کرے, بدر کے موقع پہ اس کا استعمال نہ کرے, بلکہ وہ رسول فرمائے میں نے آخرت کے لیے اٹھا رکھی ہے تاکہ وہ دعائے گارنٹیڈ دعا میں اپنی امت کی نجات کے وقت میں استعمال کروں. وہ رسول اندازہ تو کریں ایسی محبت کرنے والے کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے. شادیوں میں فضول خرچی ہو رہی ہے, بیٹیوں کی شادیوں کے موقع پر بڑی معذرت کے ساتھ بیٹیوں کی شادی ہے, دولہا بعد میں ہاتھ لگائے گا ہماری بیٹی کو, غیرت مسلم کہاں دفن ہو گئی. شوہر بعد میں ہاتھ لگائے گا دلہن کو, پہلے کیمرے والا ہاتھ لگا کر جہاں تک چھو سکتا ہے اس ظالم کے لیے ہم نے سارے راستے کھول دیے. مولوی صاحب اگر اجازت لینے کے لیے آئے مولوی صاحب تو سب دوپٹے اوڑھ لیتے ہیں, اس کے لیے
وہ مولوی جو مسجد کا امام ہے ہونا بھی چاہیے، اچھی چیز ہے، لیکن کیمرے والے کے لیے نہ دوپٹے ہیں نہ کوئی پردہ ہے، بلکہ اب تو کیمرے والا باضابطہ طور پر دلہن کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے ایسے اسٹائل کریں ویسے اسٹائل کریں۔ کہاں غیرت مر گئی، دیوس بنتے جا رہے ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھ رکھا ہے کہ جنت دیوس کے لیے حرام ہے، حرام۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ دیوس کون ہے؟ فرمایا نہ اس کی نمازیں قبول ہے نہ اس کی دعائیں قبول ہے۔ کہا حضور دیوس کون ہے؟ کہا جس کی عورتیں بے پردہ گھومے اور وہ منع نہ کرے وہ دیوس ہے، دیوس۔ عورتیں بے پردہ گھومنے پہ منع نہ کرو تو دیوس بن جاؤ۔ اپنی بیٹی کو کیمرے والے کے حوالے کر دو داماد سے پہلے۔ غیرت مسلم کہاں گئی؟ اور وہ بھی اکثر کیمرے والے مسلمان نہیں ہوتے، مسلمان ہو تب بھی قیامت ہے، لیکن غیر مسلم ہاتھ لگا رہا ہے۔ اگر بیٹی کو کوئی دیکھ لے تو کہتے ہیں آنکھ نکال لیں گے، اور آپ نے اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اللہ اللہ، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، بھتیجیوں کو، کہاں گئی غیرت مسلم؟ اور اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب تمہاری نئی دلہن کے ہاتھ میں ایک مشرک ایک کافر ہاتھ لے کر کے اس کو اسٹائل سکھاتا ہوگا۔ خدا کے لیے رحم کرو، اسی راستے پہ جا رہے ہو۔ تباہ ہونے والی قوموں کا راستہ وہی ہوتا ہے جس راستے پر ہم جا رہے ہیں۔ محبت کا یہ صلہ دیا جاتا ہے۔ مجھے تو ایک روایت بہت دل کو بھاتی ہے، یوں تو حضور کا ہر قول حرز جان ہے، لیکن ایک بات آتی ہے تو میرا کلیجہ جھوم جھوم اٹھتا ہے۔ اللہ تو نے کیسا رسول دیا، ارے 70 انبیاء جس کے امتی بننے کی دعا کرتے رہے، 70 نبیوں نے جس کا امتی بننے کی دعا کی، اس نبی کا امتی بن مانگے بنا دیا۔ اپنے مقدر پہ ناز تو کرو، اپنے مقدر پہ ناز تو کرو۔ اللہ اکبر، بن مانگے ان کا امتی بنا دیا گیا۔ آئیے وہ روایت سن لیں اور بات اختتام کو پہنچے۔ ایک مرتبہ اپنے بابا کی بارگاہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ ام الحسنین ام ابیہا خاتون جنت خاتون قیامت مخدومہ کائنات بے گناہ بے خطا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے پاس آئی اور آنے کے بعد بابا سے کہتی ہے بابا جان آپ معراج پر گئے اور معراج پر جانے کے بعد آپ نے اللہ سے بہت باتیں کی، اللہ نے آپ سے باتیں کی، آپ نے کی باتیں۔ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے جو باتیں کرنی تھی کی، جو وہی کرنی تھی کی۔ بابا آپ نے وہ بات کسی کو بتائی نہیں، سرکار مجھے تو کچھ بتائیں۔ اب شہزادی کونین پوچھ رہی ہے، ملکہ فردوس بری پوچھ رہی ہے، اب حضور کی اولاد میں سب سے چہیتی اولاد پوچھ رہی۔ آقا نے فرمایا شہزادی تمہیں بتائیں گے لیکن سب نہیں، ایک ہی بات بتاتے ہیں، تم سب نہیں بتائیں گے، اللہ کا راز ہے، ایک بات بتا دیں گے کیونکہ پوچھا تم نے۔ کہا بابا کیا باتیں ہوئی؟ سرکار یہ صاحب معارج نے لکھا ہے، جہاں سے میں پڑھا ہوں بطور مفہوم، صاحب معارج لکھتے ہیں آقا نے فرمایا فاطمہ جب میں اپنے اللہ کے قرب خاص میں گیا تو اس نے مجھ سے 70,000 بار فرمایا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگ۔ کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ۔ تو میرے سیدہ مچل گئی تو بابا آپ نے کیا کیا مانگا پھر؟ آقا فرماتے بیٹی جب جب وہ کہتا نا مانگو کیا مانگتے ہو تو ایک ہی بات کہتا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ وہ 70,000 بار کہتا رہا مانگو کیا مانگتے ہو، میں 70,000 بار کہتا رہا میری امت کو بخش۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ جو رسول امت سے اتنا پیار، آپ کہیں گے یہ کیا؟ میں نے کہا اس محبت کا احساس ہے، اس توجہ، اس محبت کا احساس ہے۔ کہا کیا؟ میں نے کہا اللہ کو دیکھ کر امت کی بات ہو رہی ہے، کبھی غور کیا یہ محبت کیا ہے؟ اللہ کو دیکھ کر امت کی بات۔ کہا مطلب کیا؟ میں نے کہا عقل نہیں، شعور نہیں، سمجھتے نہیں کہ جناب موسیٰ نے 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھی تو اپنے آپ کو بھول کے بے ہوش ہو گئے۔ 70,000
पर्दों के पीछे से तजल्ली देखी तो खुद को भूल गए, बेहोश हो गए। मतलब जलवाए खुदा वो है जहां इंसान खुद को भुला देता है। कुर्बान जाए, मूसा 70,000 पर्दों के पीछे से एक तजल्ली देख के खुद को भूल जाते हैं, और आका बेहिजाब बेनकाब जलवाए खुदा को देखकर अपनी उम्मत को याद करते हैं। तो पता चला जनाबे मूसा अपने आप से जितना प्यार करते थे, मेरे नबी अपनी उम्मत से उतना ज्यादा प्यार करते थे। यानी इंसान अपनी जान से, तवज्जो करें, इंसान अपनी जान से जो प्यार करता है, उसका मतलब ये कि इंसान अपनी जान से जो प्यार करता है उससे ज्यादा हुजूर ने अपनी उम्मत से मोहब्बत की है। और आप सोचे तो सही, ये जुमला दिल पे लिख लेना, कुछ याद रहे ना याद रहे, हमारे नबी हमसे इतना प्यार करें कि अल्लाह को देखकर भी हमें न भूलें। तवज्जो है, बहनों की भी खास तवज्जो। सीरियल, फिल्में, बेपर्दगी, माँ बिगड़ जाए तो औलाद से कोई खैर की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, तुम मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम अता करूंगा। याद रखना, आज माओ ही को बिगाड़ दिया गया, सीरियल की वजह से, फोन की वजह से, गेम्स की वजह से। अब अच्छी नस्ल की उम्मीद कौन रखे? याद रखना, जब माएँ बिगड़ जाती है तो इस्लाहे माशरा के जलसे बेअसर हो जाते हैं। जब माएँ बिगड़ जाती है तो शेखे तरीकत की जबान की तासीर का खात्मा हो जाता है। याद रखना, फातिमा जैसी शहजादी और औलाद के लिए खातिमुन नबीयीन जैसा बाबा हो और खदीजतुल कुबरा जैसी माँ हो, तब फातिमा बिन्ते मोहम्मद पैदा होती है, और भी फिर उनकी दिगर बहनें जिन पर हमारा अकीदा है। और जब हुसैन आजम को पैदा करना होता है और हसन मुजतबा को पैदा करना होता है, तो फातिमा जैसी माँ हो तब ऐसी औलाद पैदा होती है। करबला हर मर्तबा वाक़ई नहीं होगा, क्योंकि हर करबला के लिए कोई हुसैन चाहिए, और हुसैन हर दिन पैदा नहीं होंगे, इसलिए कि हर हुसैन के लिए कोई फातिमा चाहिए। और फातिमा हमेशा दुनिया में नहीं आएगी, क्योंकि फातिमा के लिए खातिमुन नबीयीन जैसा बाबा चाहिए। और अल्लाह ऐलान कर चुका कि अब तुम्हारे बाप तुम जैसा किसी को पैदा नहीं करेंगे। तो जब फातिमा के बाबा जैसा कोई बाबा नहीं होगा तो फातिमा जैसी कोई शहजादी नहीं होगी, जब वो शहजादी नहीं होगी तो कोई हसन हुसैन जैसे बेटे नहीं होंगे। और याद रखना, हसन हुसैन जैसे तो तुम पैदा नहीं कर सकते, मगर फातिमा की कनीज बने माए तो गुलाम हसन और गुलाम हुसैन जरूर पैदा होंगे। इसलिए याद रखिए, अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के नबी खुदा को देखकर हमें नहीं भूले, और हम कितने बेवफा, वो अल्लाह को देखकर, सबसे बड़ी हकीकत को देखकर, सब हुस्न को पैदा करने वाले खालिक को देखकर हमें नहीं भूले। सलेखा की सहेलियां तो हुस्न यूसुफ को देख के उंगलियां भूल गई। हुस्न ये होता है, हुस्न ये होता है, लेकिन वो हुस्न अज़ल, हुस्न लाज़वाल, खुदावंद कुद्दूस का वजह करीम देखकर हुजूर हमें नहीं भूले। ये हुजूर की हमसे पीवर मोहब्बत है। और हम कितने जफाकार और नादान, हम गुनाह देखकर हुजूर को भूल गए। वो अल्लाह को देखकर हमें नहीं भूले, हम गुनाहों में डूब के हुजूर को भूल गए। अब उम्मती होने का क्या दावा है वो बताएं, उम्मती होने का दावा क्या वो बताएं। जो माँ का हक अदा न करे, क्या माँ उसे जन्नत में ले जाएगी? और जो अपने नबी का हक भूल जाए तो बस बात इख्तिताम को पहुंचती है कि ये दर तौबा का दर है। आज से पहले जो गुनाह किए तौबा करो, और कुल शरीफ में तौबा कबूल होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि ये दुआ का वक्त है। और एक बात हम अपने ज़ौक़ के मुताबिक कहते हैं कि वली की आस्ताने पर जो उनके विसाल का दिन होता है, जिसे कोई उर्स कहता है, कोई सालाना फातिहा कहता है, कोई कुल की महफिल कहता है, उसमें होता क्या है? शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं, शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा, तवज्जो कीजिए, मैंने ख्वाब देखा कि असहाबे सुफ़ा पर, यानी वो जो चबूतरा है उस पर मौला अली हैं और बहुत सारे वली हैं।
اور کہیں جانے کی تیاری ہو رہی ہے. جی تو میں نے پوچھا مولائے کائنات سے، مولا کہاں کی تیاری ہے؟ کسی جہاد پہ جایا جا رہا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا نہیں، کیا تمہیں پتا نہیں کہ آج 11 تاریخ ہے، 11ویں ہے آج. واہ آج 11ویں ہے سبحان اللہ. اور ہم سب لوگ عبدالقادر کے پاس جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم کے یہاں جانے کی بات ہو رہی ہے. شاہ ولی اللہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں. اس سے روشنی لے کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس دن کوئی ولی دولہا بنتا ہے اپنی قبر میں، تو اس دن صرف وہ ولی نہیں رہتا، واہ بلکہ عرس میں کبھی ولی کے آستانے پہ کبھی بھی جاؤ گے تو ولی کا فیض ملے گا، اللہ کی رحمتیں ملے گی. لیکن جب عرس کے دن جاؤ گے تو وہاں صرف ولی نہیں ملیں گے، ولی بھی ملیں گے اور علی بھی ملیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. لیکن یہ بات ماننے والوں کے لیے، یہ بات ماننے والوں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے کوئی میٹر ہی نہیں ہے. اصل چیز ہے ماننے کا، یقین والے. حضور شیخ الاسلام کہتے، بہت اچھا شعر ہے، کہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. اگر مگر کی بات نہ کرو، یقین کی بات کرو. لوگ کہتے ہیں قل کہاں سے ثابت کر دیا آپ لوگوں نے، قل کہاں سے؟ میں نے کہا پہلی بات تو قل ہے ہی قرآن میں، ہائے 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 ہائے. اور قل میں جو محبت ہے، قرآن کی سب آیتیں سر آنکھوں پر، لیکن قل میں جو محبت ہے جی وہ قرآن کی آیتوں سے تو رب اور محبوب کی محبتیں پتہ چلتی ہیں، لیکن محبتوں کی معراج جو قل کہنے میں ہے، قل کا مطلب کیا؟ قل کا مطلب یہ ہے محبوب آپ فرما دیں، محبوب آپ فرما دیں. محبوب اللہ کلام تیرا ہے اور تو کہتا ہے آپ فرما دیں. کلام تیرا ہے اور تو کہتا ہے آپ فرما دیں. ملانے کے لیے نہیں، کروڑوں بار بلا تمثیل، اربوں خربوں بار بلا تمثیل. جب کوئی باپ کو اپنے بیٹے کی بولی اچھی لگتی ہے اور بیٹا اپنی زبان میں کہتا ہے ابو ایسا، تو باپ کہتا ہے کیا؟ کہتا ابو ایسا کیا، ابو ایسا کیا، ابو ایسا. مطلب کیا؟ بیٹے کی بولی باپ کو پسند ہے، واہ تو واہ باپ واہ. بار بار کہتا ہے بول بول بول، ہے نا. جی اب بلا تمثیل بلا تمثیل محبوب کی بولی سبحان خدا اللہ کو پسند ہے. سبحان تو اللہ فرماتے قل بولو، واہ. تم فرماؤ، آپ کہیں، آپ فرمائیں. مولا کلام تیرا اور تو محبوب کی زبان سے سننا چاہتا ہے؟ تو کہا ہاں. استاد زمن اس مسئلے کو بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. ہائے 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 ہائے. قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی. اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، واہ. اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. تو یہ قل یہ ہے. قل تو پہلے قرآن میں، اور اس کے بعد یہ جو اللہ والوں کی چوکھٹ پر جانے کا تصور ہے حدیثوں میں ہے. کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کے مزارات پر خود تشریف لے جاتے تھے. سبحان اللہ. اہل احد کے مزارات پر حضور خود تشریف لے جاتے، بلکہ صحاح میں بھی موجود ہے. ایک مرتبہ گئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے منبر لگائے، اور منبر لگا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہاں پر نصیحت بھی فرمائی، واعظ بھی. مطلب دیکھو عرس کا کانسیپٹ مل رہا ہے کہ مزار پر منبر بھی لگ رہے ہیں، واعظ و نصیحت بھی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد امت کے لیے دعا بھی ہو رہی ہے. یہی تو کل میں ہوتا ہے. اور ہوتا کیا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے کل میں. اور سنو، آقا علیہ السلام نے اس وقت بڑی خاص بات فرمائی منبر لگا کر. فرمایا شیطان مایوس ہو گیا ہے آج، شیطان مایوس ہو گیا ہے آج. کس بات سے؟ آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد میری امت مشرک نہیں ہوگی. واہ. آقا نے کہا میرے بعد میری امت مشرک نہیں ہوگی. ڈر اس بات کا ہے کہ میرے بعد میری امت دنیا کے اندر مبتلا ہو جائے گی، دنیا کی محبت میں غرق ہو جائے گی. تو حضور نے بتا دیا مشرک نہیں. اور کہاں بتایا جا رہا ہے؟ مزارات پہ بتایا جا رہا ہے کہ مشرک نہیں ہوگی. یعنی گویا کہ حضور اشارہ دے رہے ہیں کہ مزارات کے بارے میں بکواس کی جائے گی کہ جو مزار پہ جائے گا وہ مشرک ہو جائے گا. ارے نادان، حضور مزار کے پاس منبر لگا کے کہہ رہے ہیں کہ میری امت مشرک نہیں ہوگی. اور پھر لوگ کہتے ہیں یہ لوگ
لوگ مزار پہ جاتے ہیں، جتنا پیسہ مزار پہ جانے کے لیے ہو لگتا ہے اتنا ہی کسی بیوہ کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں۔ میں نے کہا میرے عزیز تجھے مزار کے ٹائم یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ بالکل ہم تو دیتے ہیں، دیتے رہیں گے اور دینا ہی چاہیے۔ ہم تو لوگوں کو کہتے بھی ہیں، ترغیب دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیر کے مزار پر 1 لاکھ کی چادر نہ چڑھاؤ، 1000 کی چڑھاؤ، 99,000 بچا کر وہ پیر کے نام سے کسی غریب پہ خرچہ کر دو۔ ہم تو بتاتے ہیں، کہتے رہیں گے، لیکن آپ کو مزار کے وقت یہ سوچتا ہے کہ یہ پیسہ بچا کر کسی غریب کو دے دیں۔ تو آپ کی بیٹی کی شادی کے موقع پہ آپ کو نہیں سوچتا کہ 5 لاکھ کا حال کیوں کریں، اس حال کا پیسہ اٹھا کر کسی غریب کو دے دیں؟ تو آپ کی بیٹی کے موقع پر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور ولیوں کے عرس کے موقع پہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے ورگلانے کے لیے۔ بلکہ ہمارے عقیدے میں تو یہ ہے، اگر وقت ہو کہ حالانکہ کل شریف کا، لیکن ایک بات سن لیں، ہمارے عقیدے میں تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو پہلا سفر کیا، توجہ آپ کی، حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو پہلا سفر کیا، اگر وقت ہوگا تو میں بول سکتا ہوں، آپ بھی سن لیں، حالانکہ آپ لوگ کھڑے بھی ہیں، جگہ کی قلت ہے، لیکن اگر آپ پہ بار نہ ہو تو اتنی بات سن لیں۔ بہت خوبصورت سی بات آ گئی کہ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو پہلا سفر کیا، نہ جہاد کے لیے کیا، نہ حج کے لیے کیا، نہ تجارت کے لیے کیا، حضور علیہ السلام نے پہلا سفر 6 سال کی عمر میں کیا۔ سبحان اللہ۔ حضور کا پہلا سفر 6 سال کی عمر میں تھا، اور وہ مکے سے مدینہ منورہ کا سفر تھا۔ یعنی ہجرت کر کے پہلی مرتبہ مدینے نہیں گئے تھے، ہجرت سے پہلے 6 سال کی عمر میں مدینہ شریف گئے تھے۔ اور کیوں گئے تھے؟ تو یہاں کچھ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور کے ابا کا ننیال تھا تو ننیال والوں سے ملنے گئے تھے۔ میں نے کہا ابا کے ننیال سے تو کتنا ملنے جاتا ہے اس ٹرین اور پلین کے دور میں، جو رسول اللہ ابا کے خود کے ننیال نہیں، ابا کے ننیال والوں سے ملنے گئے تھے۔ میں نے کہا اتنی آسانی کے دور میں جب تو نہیں جاتا، لکھنے والوں نے لکھا ہے، میں کوئی ان کو گالی نہیں دے رہا ہوں، لیکن کہتا ہوں بھائی حق تو ہمیں بھی ہے نا بات کرنے کا، کہ کہا کہ ابا کے ننیال سے ملنے گئے تھے۔ ابا کے ننیال سے ملنے 6 سال کی عمر میں کوئی جاتا ہے؟ اس لیے گئے تھے کہ حضور کی پیاری پیاری امی جان نے فرمایا کہ بیٹے تم نے اپنے ابا کی زیارت نہیں کی، لیکن تمہارے ابا اس وقت دنیا سے چلے گئے جب تم اپنی ماں کے شکم میں تھے، تو تم نے بابا کو نہیں دیکھا، چلو چل کر اپنے بابا کا مزار دیکھ لو۔ تو حضور علیہ السلام نے 6 سال کی عمر میں سب سے پہلا جو سفر کیا، توجہ کرنا، پہلا جو سفر کیا وہ اپنے بابا کے مزار کے لیے کیا کہ اپنے بابا کو اپنی زیارت کرا دے۔ تھوڑا سا احتیاط کے پہلو کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، زیارت کرنے کی بات نہیں کرتا کہ چل کے اپنے بابا کو زیارت کرا دے، کیونکہ وہ خاتم النبیین تھے، وہ زیارت کرانے گئے، اور ہم غلام مصطفیٰ ہیں تو اپنی اوقات اور حیثیت تو نہیں، اس لیے ہم زیارت کرنے آ جاتے ہیں۔ یہ بات تو ہے نا، بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی پیاری امی جان نے، اگر آپ کہیں تو اس میں ایک نقطہ اور سامنے آتا ہے، اسی سفر میں گئے تھے بابا کا مزار دیکھنے کے لیے اور اپنی زیارت کرانے کے لیے، اور آئے تو امی کا مزار بناتے ہوئے آئے۔ توجہ کریں، سفر کا مقصد ہے مزار بابا، اور سفر کا اینڈ ہے مزار مادر۔ دیکھیے 2 مزار کے درمیان یہ سفر ہو رہا ہے، آپ غور کریں، اللہ اکبر۔ گئے کس لیے؟ اگر وقت میں حضرت نے اجازت دی تو یہ بات میں واضح کروں کہ لوگ کہتے ہیں مزارات کو توڑ دو اور ان کو بم سے اڑا دو اور یہ کر دو وہ کر دو۔ ہم کہتے ہیں اندر جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے فتح مکہ کے دن حضور نے مولا علی سے کہا کہ ساری قبریں توڑ دو، ساری قبریں گرا دو، تو یہ قبریں کیوں باقی ہیں؟ پھر سب کو گرا دینا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کس قدر قوم کو گمراہ کرو گے، ان کا استحصال کرو گے۔ بے شک ہمارا یہ یقین ہے اور عقیدہ ہے کہ حضور نے فتح مکہ کے دن کہا کہ علی جا کر ساری قبریں توڑ دو، یہ ہے حدیث، انکار نہیں، بالکل کہا۔ لیکن یہ جو کہتے ہو کہ وہاں پر قبریں توڑنے کا حکم دیا، تو ذرا یہ بھی تو ثابت کرنا پڑے گا کہ فتح مکہ سے پہلے کس ولی کا مزار تھا مکہ میں جو علی توڑنے گئے تھے؟ علی، مولا علی فتح مکہ کے دن کس ولی کا مزار توڑنے گئے تھے؟ اگر ولی کا مزار توڑنے گئے تھے تو آپ بھی توڑ دیں، ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں۔
لیکن آپ کو پہلے بتانا پڑے گا کہ فتح مکہ سے پہلے کس ولی کا مزار تھا؟ فتح مکہ سے پہلے ولی کے مزارات نہیں تھے، وہاں مشرکین کی قبریں تھی جو اونچی اونچی بنی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا مشرکین کی قبریں جا کر کے توڑ دو۔ اگر حضور ساری قبریں توڑواتے تو پھر خدیجۃ الکبریٰ کا مزار کیسے باقی رہتا؟ حضرت عبد المطلب کا مزار کیسے باقی رہتا؟ وہ ساری قبریں جو علی نے توڑی آج تک نہیں دکھتی ہے، لیکن جن قبروں کو حفاظت کی گئی، اتنے ظلم کے باوجود بھی آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گے۔ تو رسول اللہ کا جو حضور علیہ السلام نے مشرکین کی قبروں، تو کیا آپ ہمیں مشرک سمجھتے ہیں؟ اور اگر آپ ہمیں مشرک سمجھتے ہیں تو پھر ہم سے بڑھ کر کے توحید کون ماننے والا ہے؟ ہم ہندوستان میں رہ کر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا اپنی مسجدوں کے مینار سے دن میں 5 مرتبہ لگاتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی کسی کی چمچہ گیری نہیں کی ہے۔ تمہاری تو بولیاں بدلتی حکومتوں کے بدلنے سے، لیکن الحمدللہ ہم دل بدلنے والے لوگ نہیں ہیں، ہمارے بزرگوں نے ہمارے دل بدلے ہیں، ہم دل بدلتے ہیں، دل نہیں بدلتے۔ نعرہ تکبیر۔ تو رسول اللہ کا پہلا سفر اللہ کے نبی کا والد کے مزار کے لیے تھا، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، سیدہ آمنہ نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ میں اپنے شہزادے کو ان کے بابا کے مزار پہ لے جانا چاہتی ہوں، اور 3 نفری قافلہ ام ایمن، سیدہ آمنہ اور 6 سال کے معصوم نبی یہ چلے مکہ سے مدینہ شریف کی طرف، اور پھر حضور اپنے والد کے مزار پر پہنچے۔ حضرت آمنہ حضور کو دیکھتی، کبھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتی، اور وہ دیکھتے دیکھتے جذباتی ہوئی اور بہت دکھ میں آ گئی، اور بہت دکھ میں کچھ اشعار کہے۔ رسول اللہ کی امی جان بہترین اشعار بھی کہنا جانتی تھی، حضور کی امی جان بہت اشعار کہنا جانتی تھی، بلکہ حضور کی سب سے پہلی نعت اگر کسی نے کہا ہے تو یہ حضور کے گھر ہی سے کہی گئی ہے، سب سے پہلے حضور کی امی جان نے کہی۔ ٹھیک، وہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جب حضرت عبداللہ کا مزار دیکھا، حضور کا چہرہ دیکھا تو بے چین ہوئی، کچھ اشعار کہے اپنے شوہر کی شان میں، اور پھر بیمار ہوئی، اور بیمار ہو کر کے، اب یہ تو زیارت کا واقعہ مکمل ہوتا ہے، بیمار ہو کر جب لوٹنے لگی اللہ کے رسول کو لے کر، تو بیماری بڑھتی گئی، صدمہ برداشت نہ کر سکی، بیماری بڑھتی گئی، اور اتنی بیمار ہوئی کہ مقام ابوا پر وہ سفر روکنا پڑا۔ ایک چھوٹے سے ٹیلے پر حضرت ام ایمن نے سیدہ آمنہ خاتون کو لٹا دیا، اور لٹا کر کے سرہانے پتھر رکھ دی، اور جب سیدہ آمنہ ابوا کے ٹیلے پہ لیٹی ہوئی ہے، بیمار ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، اور سینے کے قریب اللہ کے 6 سال کے معصوم نبی موجود ہیں، تو وہ اپنی ماں کو دیکھتے، ماں بیمار ہے اور ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ دیکھو پہلا سفر کس لیے ہوا اور اس سفر کا اینڈ کس پر ہو رہا ہے، پھر لوگوں کو پتا چلے کہ مزارات کی اہمیت کیا ہے۔ ہم مزار پوجتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں خدا کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ ہم مزار نہیں پوجتے بلکہ ہم اہل مزار سے محبت کرتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدہ آمنہ میرے آقا کو دیکھ کر، 6 سال کے محبوب کو دیکھ کر، نبی کو دیکھ کر رو رہی ہیں، اور روتے روتے آخری عمر آ گئی ہے، بہت چھوٹی عمر میں وصال ہو گیا، کم عمر میں وصال ہو گیا۔ حضور کے دونوں والد والدہ کا، حضور کے والد صاحب کا وصال تو اس وقت ہوا جب ابھی داڑھی کے بال نکل ہی رہے تھے کہ آپ کا وصال ہو گیا، بہت مختصر سی عمر میں، اور سیدہ آمنہ بھی بہت مختصر سی عمر میں وصال فرما گئی۔ تو اللہ کے رسول سینے کے قریب بیٹھے ہیں، آپ رو رہی ہیں، اور روتے روتے اچانک آپ کچھ اشعار کہتی ہے جس کو امام قسطلانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ہر نئی
नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर उरूज को ज़वाल आ जाएगा। फरमाती हैं मगर मुझे दुनिया कभी भुलाएगी नहीं, मुझे दुनिया कभी भूलेगी नहीं, मैं हमेशा याद की जाऊंगी। मशरिको मगरिब में मेरे डंके बजेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है, इस बेटे के जरिए से मेरा नाम लिया जाएगा। ऐ सैयदा आमिना, तुमने सच कहा था, मेरे नबी की अम्मी जान। मुसलमानों सोचो आमिना खातून की शान क्या है, नबी की अम्मी जान, नबी की अम्मी जान, नबी की अम्मी जान। जो नबी सबकी जान है, उस नबी की अम्मी जान, वो कहती है हर नई चीज पुरानी होगी, हर उरूज को ज़वाल होगा, लेकिन मुझे कभी भुलाया नहीं जाएगा। मेरे तस्करे होंगे, शायद उस वक्त गंज मुरादाबाद बना भी नहीं होगा, लेकिन सैयदा आमिना करी मेरे जिक्र किए जाएंगे। आप सच फरमा रही है ऐ नबी की प्यारी अम्मी, आपका जिक्र ही तो हमारे लिए हिर्ज़े जान है, आपका जिक्र न करें तो किसका करें। और यही अशआर कहते कहते, यही बातें कहते कहते हुजूर का मासूम चेहरा सामने था और कहती मैंने ऐसे प्यारे चेहरे वाले को जन्म दिया, ऐसे रुखे अनवर वाले को जन्म दिया, मेरे बेटे की बड़ी शान होगी, मेरे बेटे का बड़ा मकाम होगा। ये कहते हुए आखिरी हिचकी आती है, ये कहते हुए आखिरी हिचकी आती है, और उसी हिचकी पर सैयदा आमिना की रूह कफ़से उनसुरी से परवास कर जाती है। अल्लाह अकबर। इससे पता चला बड़े बड़े आलिम फाजिल वली दुआ करते रहे, मौला जब मौत आए तो जबान पर तेरे नबी का जिक्र जारी हो, लेकिन आमिना वो है सरहाने नबी बैठे हुए हैं और जबान पे जिक्र मुस्तफा जारी है, और उसी हालत में दुनिया से जा रही है। तो जब रसूलुल्लाह की प्यारी अम्मी मुंह बंद कर चुकी, बोल चुकी, तो हुजूर ने पहली मर्तबा अपनी आंखों के सामने किसी को दुनिया से जाते देखा था। तो हुजूर ने रोते हुए अपनी अम्मी से कहा, क्योंकि अम्मी रो रही थी तो हुजूर भी रो रहे थे, और वो अशआर कह रही थी। जब वो चुप हो गई तो हुजूर ने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी थोड़ी देर पहले तुम जो बोल रही थी फिर से बोलो ना, फिर से बोलो ना। उम्मे अमन ने मेरे नबी को सीने से चिमटा लिया और कहा, शहजादे जो दुनिया से चले जाते हैं वो कभी बोला नहीं करते, जो दुनिया से चले जाते हैं बेटे वो कभी बोला नहीं करते। मैंने कहा अल्लाह की हिकमत थी, उस वक्त पर्दे मकसूद थे, वरना अगर दूसरी मर्तबा मेरे नबी कह देते अम्मी बोलो तो दुनिया देख लेती कि मेरे नबी की अम्मी फिर से बोल पड़ती। लेकिन अल्लाह की हिकमत थी, अल्लाह के अहकाम में हिकमत है। हुजूर अलैहिस्सलाम की अम्मी ने बोलना बंद कर दिया। फिर उम्मे अमन ने कहा, शहजादे जो दुनिया से चले जाते हैं उन्हें कब्र में रखा जाता है। तो सरकार ने उम्मे अमन के साथ मिलकर सीरत निगार लिखते हैं कि अपनी अम्मी की कब्र खुद बनाई। कब्रों से नफरत करने वालों से पूछना चाहता हूँ, कम से कम हुजूर की सीरत का तो ख्याल करो, हमसे ज्यादा सीरतुन नबी आप बयान करते हैं। काश कि इस उम्मत को इत्तेहाद की तरफ बुलाया जाए, इस उम्मत को फिरका वारियत से बचाया जाए, इस उम्मत को फिरका वारियत की लानत से बचाया जाए। मैं तो ये कहता हूँ फिरका वारियत हिंदुस्तान में खत्म करने का आसान तरीका ये है कि 1857 के बाद जितनी नई सोच और अकीदे पैदा हुए हैं सबको जूते की नोक पे रख दो। 1857 से पहले जो अकीदा महबूब इलाही का था, जो अकीदा बख्तियार काकी का था, जिस अकीदे में साबिर कलियर थे, जिस अकीदे में शाह बरकतुल्लाह थे, जिस अकीदे में शाह अब्दुल अजीज और शाह वलीउल्लाह थे, 1857 से पहले जितने ये लोग थे उसी अकीदे पे पूरी उम्मत को इत्तेहाद की दावत दे दी जाए ताकि फिरका वारियत का खात्मा हो जाए। लेकिन अल्लाह अकबर, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, इसलिए कि रोटी बोटी भी तो चलना चाहिए। बल बहरहाल बात मुकम्मल कर रहा हूं, कब्रों से नफरत के बीज मत बो। जो कौमें अस्लाफ को भुला देती है वो कौमें कभी मुस्तकबिल की इमारतें तामीर नहीं कर पाती। ये मज़ाराते सालिहीन हमारे अस्लाफ की यादगार है और बेहतरीन यादगार है। कम से कम किसी कब्र पर आकर इंसान सोचता तो सही कि ये हस्ती क्या होगी, ये शख्सियत क्या होगी, इनका मकाम क्या होगा, और फिर उन्हीं से रोशनी हासिल की जाती है। तो मेरे नबी ने पहली मर्तबा उम्मे अमन के कहने पर उनके साथ मिल करके अपनी अम्मी की कब्र खोदी। अल्लाह अकबर। और जब कब्र तैयार हो गई तो हुजूर ने अपनी अम्मी को अपने हाथों से उम्मे अमन की मदद से कब्र में लिटाया, और जब कब्र बराबर कर दी गई तो उम्मे अमन ने हाथ पकड़ा, क्योंकि उम्मे अमन को आखिरी नसीहत सैयदा आमिना ने ये की थी, उम्मे अमन मेरी इस अमानत को बहुत संभाल कर
مکہ इनके दादा तक पहुंचा देना, ये मेरी बड़ी कीमती अमानत है। तो सैयदा आमिना की कब्र बनाने के बाद अबवा में उम्मे मन ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहा, शहजादे चलो, शहजादे चलो। तो हुजूर टीले से उतरे और उतर करके पीछे मुड़ के देखा और मुड़ के देखकर कहा, उम्मे मन मेरी अम्मी, उम्मे मन मेरी अम्मी, मेरी अम्मी। तो मेमन ने सीने से लगा के कहा, शहजादे अब तुम्हारी अम्मी हमेशा यहीं रहेगी, अब तुम्हारी अम्मी वापस नहीं जाएगी। तो आका अलैहिस्सलाम ने हाथ छुड़ाया, हाथ छुड़ा के फिर टीले पर गए और जब टीले पर पहुंचे तो उस वक्त उम्मे ऐमन कहती है कि मैंने देखा हुजूर अपनी माँ की कब्र से लिपट के कह रहे थे, अम्मी तुम्हें तो पता था ना कि मेरा दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है अम्मी, तुम भी मुझे छोड़कर चल दी। तो मैंने जो है वो सीने से लगाया और उसके बाद अपनी सवारी के आगे बिठाया। उम्मे ऐमन कहती है जब मेरी सवारी मक्के की तरफ जा रही थी तो हुजूर मुड़ मुड़ के वो मकाम को देखते थे जहाँ हुजूर की अम्मी दफन है। पता नहीं हुजूर ने कैसे सब्र किया और उनकी आंसुओं को कैसे खुश्क किया गया, लेकिन फिर सारी जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है वो फिर उस मकाम से गुजरे। कितनी बार हाजिरी दी नहीं दी उसके लिए मेरे पास कोई तहकीकी मालूमात नहीं है, लेकिन जो तहकीकी बात है वो ये कि एक दिन जब हज्जतुल वदा के मौके पर आका हज के लिए जाने लगे तो सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि हुजूर का चेहरा खुशी से ऐसे तमतमा रहा था जैसे 14वीं रात का चांद तमतमाता है। तो मैंने पूछा हुजूर बहुत खुश खुश नजर आ रहे हैं। वो फरमाया हाँ मैं अपनी अम्मी के मजार पर गया था और मेरे लिए अल्लाह ने मेरी अम्मी को कब्र से जिंदा निकाला, तो मैंने अपनी अम्मी को अपना कलमा पढ़ाकर अपनी उम्मत में दाखिल कर लिया। तो इतने सारे सबूत होने के बाद अगर अब भी कब्र पर हाजिरी को बिदअत करार दिया जाए क्या कहा जाएगा। याद रखिए कब्रों की ज़ियारत तो हुजूर से साबित, कुल का सबूत अल्लाह अकबर बुजुर्गों से साबित। तो आइए इस मुबारक महफिल में जबकि हुजूर की प्यारी अम्मी जान के नाम पर सबकी आंखें छलक पड़ी है, इन आंसुओं की सौगात को पेश करते हुए अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमारे हालात बदल दे, जिंदगियों में इनकलाब तब्दील कर दे। अल्लाह पाक सबको हिदायत अता करे, सबको नेक बनाए, परहेजगारी अता फरमाए और साहिब उर्स और बिलखुसूस उवैस ज़मा सैयदी सरकार आशिक रसूल हजरत फजल रहमान गंज मुरादाबादी के सदक़े में और औलिया अल्लाह के सदक़े और बिलखुसूस हमारे मुर्शिद पीर पीरा मीर मीरा सरकार गौसे आज़म के सदक़े, पंजतन पाक के सदक़े, खुलफ़ाए राशिदीन के सदक़े अल्लाह हमें और क़यामत तक हमारी नस्लों को इश्क़ रसूल दे, मोहब्बत रसूल दे, दीन पर इस्तिकामत दे। बस एक आखिरी बात जो आपके लिए तकरीर के बाद कह रहा हूँ कि तालीम को आम कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, छोटी छोटी नौकरियों के चक्कर में बच्चों को पहले से तालीम से मत हटा दीजिए। अगर आधी रोटी खाना पड़े तो आधी रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। IAS IPS सब कुछ बनाओ, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को सच्चा मुसलमान बनाओ, आला तालीम दिलाओ। बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत करो। बेटी 5 लाख का जेवर मांगे बिल्कुल ला करके दे दो, लेकिन 50,000 का स्मार्ट मोबाइल मांगे ना करके न देना, इसलिए कि ये जहर कातिल है स्मार्ट मोबाइल बेटियों के लिए। बेटियों को बुरा लगता है तो माफ़ी चाहता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो सादा सिंपल कोई मोबाइल दे दो, वो भी बहुत पाबंदी और शराइत के साथ। इसलिए कि आज बेटियाँ अगर किसी से राब्ता कर रही है, हमारी बेटियाँ ऐसी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की बेटियाँ, लेकिन ऐसा हो जाता है, ऐसे हालात हैं तो उसका ज़रिया मोबाइल बन रहा है। फेसबुक यूट्यूब का इस्तेमाल बच्चियों को मना किया जाए, बच्चों पर भी नजर रखी जाए और तालीम को आम किया जाए। हर साल नए कपड़े 4 ड्रेस बनाने की बजाय एक ही ड्रेस बनाओ और 8 घंटा मेहनत करने की बजाय जो है वो 12 घंटे 14 घंटे मेहनत करो, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। लोग कहते हैं मौलाना नौकरी नहीं मिलती हम क्यों पढ़ाए। मेरे भाई हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते बच्चों को, हम अच्छा इंसान बनाने के लिए पढ़ाते हैं। जो लिखता हूँ मैं नाते शाफ़े महशर